لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگان دین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایمان والو تم سارے کے سارے توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر دونوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ انسان کی طبیعت میں اللہ نے خیر کو بھی رکھا ہے اور انسان کی طبیعت میں اللہ نے شر کو بھی رکھا ہے۔ انسان کو اگر خیر کا ماحول ملتا رہے گا انسان پر اچھائی غالب رہے گی، انسان کو اگر شر کا ماحول ملتا رہے گا انسان پر برائی غالب رہے گی۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے اوپر خیر کو غالب کرے، اور بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنے اوپر شر کو غالب کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو سراپے خیر بنایا ان کو فرشتے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو سراپے شر بنایا اس کو جنات کہا جاتا ہے، اور جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا مجموعہ بنایا اس کو حضرت انسان کہا جاتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان سے کمی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، جن چیزوں کو میں اور آپ کمی کوتاہی سے تعبیر کرتے ہیں شریعت کی نظر میں ان کو گناہ کہا جاتا ہے، چونکہ انسان کے مادے کے اندر اللہ نے گناہوں کا مادہ رکھا ہے۔ اس بنیاد پر کبھی غفلت کی وجہ سے، کبھی مجبوری کی وجہ سے، کبھی ارادتاً، کبھی بغیر ارادے کے بھول چوک انسان سے ہو جاتی ہے۔ لیکن دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ اگر غفلت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے انسان سے کمی رہ جائے، کوتاہی ہو جائے، ایسے طریقہ کار شریعت نے بیان کیے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے
انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مغفرت حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور کمی کوتاہی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک کتاب ہے الایمان الاوسط نامی ایک کتاب ہے، علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس مبارک کتاب کے اندر حضرت والا نے کچھ ایسی چیزوں کو ذکر کیا ہے، کچھ ایسے اعمال کو ذکر کیا ہے کہ جن اعمال کو اختیار کرنے پر انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عقل مند انسان وہی ہے کہ جو اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا نام اعمال گناہوں سے خالی ہو۔ اس بنیاد پر شریعت مطہرہ کا انہوں نے مطالعہ کیا اور نچوڑ نکال کر امت کے سامنے بیان کیا کہ چند چیزیں ہیں، چند اعمال ہیں، چند کام ہیں، چند اسباب ہیں، چند طریقہ کار ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آسان سے کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، اور اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ بری چیز ہے، اور اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کا بوجھ لے کر اللہ میاں کے پاس جانا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اگر میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی اللہ سے اپنا معاملہ صاف کروا لینا بہتر ہے، ان چیزوں پر غور کیا جائے اور جتنا ہو سکے ان چیزوں کو اختیار کیا جائے، جتنا ہو سکے ان چیزوں کو، ان اعمال کو کر کے اپنے گناہوں کی معافی کا پروانہ اللہ میاں سے اپنے جیتے جی حاصل کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت والا نے جو چند اسباب بیان فرمائے، طریقہ کار بیان فرمائے کہ جن سے انسانوں کی گناہوں کی معافی کی سبیل پیدا ہوتی ہے، ان میں سے پہلا سبب، پہلا طریقہ یا پہلا عمل وہ ہے توبہ کرنا، کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے نتیجے میں بھلے اس کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 19ویں سپارے کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان کے نامہ اعمال میں 1 کروڑ گناہ ہے، مثال ہے 1 کروڑ گناہ اس کے نامہ اعمال میں موجود ہیں۔ اب وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، اس توبہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر اس کی توبہ پرفیکٹ ہوگی، اس کی توبہ سچی ہوگی، خلوص دل کے ساتھ ہوگی، اللہ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، بلکہ وہ جو 1 کروڑ گناہ تھے اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ ان 1 کروڑ گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کر لے، وآمن بات کو مان لے، وعمل عملا صالحا نیک اعمال کرنا شروع کر دے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ توبہ اتنا بہترین طریقہ کار ہے انسان کے لیے اپنے گناہوں کی معافی کا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس بات کو اس انداز سے واضح کیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے نا، اللہ کی نظر میں وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں۔ دوسرا پروانہ اس کو جاری ہو جاتا ہے کہ توبہ کی بنیاد پر اس بندے کا نام گناہ گاروں کی لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ بندہ نیکوکاروں کی صف کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو توبہ ہوتی ہے، توبہ، اس توبہ کا تعلق ہوتا ہے انسان کے دل کے ساتھ، اس توبہ کا تعلق ہوتا ہے انسان کے دل کے ساتھ۔ توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ ایک انسان اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ میری توبہ، لیکن عین اس موقع پر جب اس کی زبان پر توبہ کے الفاظ ہوں، عین اسی موقع پر اس کے دل کے اندر یہ جذبہ، یہ کیفیت موجود ہونی چاہیے، خدایا میں غلطی کر بیٹھا، خدایا میں غلطی کر بیٹھا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا
میں غلطی کر بیٹھا، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ زبان پر الفاظ ہوں یا اللہ میری توبہ، اور دل کے اندر یہ کیفیت ہو، دل کے اندر یہ جذبہ ہو، خدایا آج تک جو ہوا سو ہوا، آئندہ تیرے حکموں کو نہیں توڑوں گا۔ اگر یہ کیفیت ہو کہ زبان اور دل دونوں کے اندر یہی جذبات ہوں تو پھر انسان جتنا بڑا گناہ ہی کیوں نہ کر لے، وہ سارے کے سارے گناہوں کو اللہ کی ذات معاف فرما دیتی ہے۔ چنانچہ یہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کو توبہ کی بنیاد پر ہی ایک فوقیت حاصل ہے۔ میں ہوں، آپ ہیں، مسلمان ہیں، الحمدللہ، جدی پشتی مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن شریعت کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے آپ نے اپنے آپ کو کافروں سے بہتر نہیں سمجھنا۔ آپ نے اپنے آپ کو کافروں سے بہتر نہیں سمجھنا۔ کیوں نہیں سمجھنا؟ اس بنیاد پر نہیں سمجھنا، آپ جدی پشتی مسلمان ساری زندگی اسلام پر گزار کر ممکن ہے کہ مرتے وقت ایمان نصیب نہ ہو، احتمال تو ہے، احتمال تو ہے۔ اور وہ بندہ جو جدی پشتی کافر ہے اس کے بارے میں بھی تو احتمال ہے کہ ساری زندگی اس نے کفر پر گزاری، اگر مرتے وقت وہ کفر سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوگا۔ یہ توبہ اتنی بہترین چیز ہے، توبہ ایک تریاق ہے، ایک نسخہ ہے جو انسان کے گناہوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ میں اور آپ توبہ کرتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا توبہ کرنا بئی انداز ہوتا ہے کہ ہم اوپر زبان سے تو کہتے ہیں میری توبہ میری توبہ میری توبہ، لیکن دل کے اندر اس گناہ کی لذت موجود ہوتی ہے، دل کے اندر یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ آئندہ نہیں کروں گا، ارادہ نہیں ہوتا، ارادہ نہیں ہوتا، پکا عزم نہیں ہوتا۔ اب مثلا اللہ نہ کرے ثم اللہ نہ کرے ہمارے گھر پر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے گھر والے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے جو گھر پر جو ٹی وی رکھا ہوا ہے اس ٹی وی کو اٹھا کر سائڈ پر چھپا لیں گے یا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پردہ ڈال دیں گے، گویا کہ یہ پردہ ڈالنے والا یا ٹی وی کو اٹھا کر چھپانے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں اور اب نہیں کروں گا، لیکن وقتی طور پر اس کا ٹی وی کو اٹھا کر چھپا دینا یا ٹی وی کو اٹھا کر اپنا اس کے اوپر کپڑا ڈال دینا اچھی بات ہے، اچھا کام ہے، لیکن دل کے اندر کیا ہے کہ چند دنوں کے بعد دوبارہ دیکھنے کی نوبت آئے گی۔ اگر یہ اپنے ارادے کے اندر سچا ہوتا اس موقع پر ٹی وی کو وہ توڑ دیتا، ٹی وی کو اپنے کمرے سے گھر سے باہر نکال دیتا۔ جب وہ ٹی وی کو چھپاتا ہے دلہن کی طرح سجاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ توبہ کے اندر پرفیکٹ نہیں، تو ایسی توبہ ہوگی، اس توبہ کے اوپر بھی انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ اصل توبہ تو وہ ہے کہ زبان سے الفاظ ہوں، زبان سے الفاظ ہوں اور دل کے اندر یہ جذبات ہوں کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، بات ختم ہو جائے۔ اس توبہ پر ہمارے گناہ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیے جائیں گے۔ سرکار کے زمانے میں ایک بندہ تھا، اس نے قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد ایک تازہ نوجوان لڑکی کی لاش آئی، اس نے قبر کھود دی۔ قبر کھودنے کے بعد اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ کفن چھپاتا تھا، جو تازہ لاش آتی یہ نظروں میں رکھ لیتا، شام کے وقت میں کفن چھپا کر جا کر مارکیٹ میں بیچ دیتا۔ ایک نوجوان لڑکی کی لاش آئی، اس نے نظر میں رکھ لیا، رات کو جب جا کر کفن چھپانے لگا وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی نیت بدل گئی اور قبر کے اندر اس لڑکی سے زنا کر بیٹھا۔ کتنا بڑا گناہ ہے! جو ہی اس نے زنا کیا تو زنا کرتے کے ساتھ ہی اللہ نے اس میت کو قوت گویائی دی۔ وہ عورت بول پڑی، وہ ظالم، میں اللہ کی بارگاہ میں پاک صاف ہو کر جانا چاہتی تھی، تو نے مجھے گندا کر دیا۔ اور اس کی آنکھوں سے ایسی شعاع نکلی کہ یہ جو زانی تھا یہ بھاگا وہاں سے ڈر کی وجہ سے۔ ایسا دل کے اوپر ڈر اور خوف طاری ہو گیا، ایسا ڈر اور خوف طاری ہو گیا، اب اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا، یہ سیدھا بھاگم بھاگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے جا کر کہا حضور میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے؟ فرمایا جی۔ آسمان سے بھی بڑا ہے؟ جی۔ زمین سے بھی بڑا ہے؟ جی۔
اب تجسس ہو گیا نا. آخر ایسا کون سا اتنا بڑا گناہ کر لیا جو پہاڑوں سے بھی بڑا, آسمان سے بھی بڑا, زمین سے بھی بڑا. اس صاحب نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں کفن چور ہوں اور یہ میں اپنے طریقہ کار کے مطابق کفن چھپانے کے لیے گیا, وہاں عورت تھی, میں زنا کر بیٹھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واقعتاً تمہارا گناہ زمین و آسمان سے بڑا ہے, نکل جاؤ یہاں سے. اللہ کے نبی نے بھی اپنے دربار سے اس کو نکال دیا. وہ بندہ ندامت کے ساتھ روتا دھوتا یہاں سے نکلا اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا. اللہ رب العالمین نے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو بھجوایا پاک پیغمبر کے پاس کہ جا کر ہمارے نبی سے کہہ دیں آپ کون ہوتے ہیں کسی کو ہماری رحمت سے مایوس کرنے والے. گویا کہ اس بندے نے جو توبہ کی تھی وہ توبہ دل اور زبان دونوں اعتبار سے تھی. اس بنیاد پر اتنا بڑا گناہ بھی اللہ نے اس کا معاف کر دیا, لیکن اس کے دل میں جذبہ کیا تھا؟ آئندہ نہیں کروں گا. خاتون سے زنا ہو گیا تھا, اللہ کے نبی کے سامنے یا رسول اللہ زنا ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی آپ پر حد نہیں جاری کی جا سکتی. ٹھیک ہے, بچہ پیدا ہو گیا, وہ عورت پھر آ گئی, یا رسول اللہ حد لگا کر مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس موقع پر تمہیں مار دیا جائے تو تمہارے بچے کا کیا بنے گا؟ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ, جب تک یہ روٹی کا ٹکڑا پکڑنے کی پوزیشن میں نہ آ جائے اس وقت تک مت آنا. عورت گئی, غائب ہو سکتی تھی لیکن نہیں گئی, بچے کو دودھ پلایا یہاں تک کہ بچہ اس عمر کو پہنچا کہ روٹی کا ٹکڑا پکڑ کر خود کھا سکتا تھا. پھر وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئی اور کہا یا رسول اللہ خدا کے لیے اب مجھے پاک کر دیجئے. مطلب اسلامی جو سزا ہے مجھ پر نافذ کر دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. گھڑا کھودا گیا, عورت کو گھڑے کے اندر کھڑا کیا گیا اور پتھر مارے گئے. پتھر, اب جو پتھر لگا تو ایک پتھر لگا سر پر, فوارہ خون کا نکلا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر خون کا قطرہ لگا. ان صحابی کے منہ سے نکل گیا ناپاک عورت. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, اس نے اتنی بہترین توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے اللہ اس توبہ کی بنیاد پر سارے مدینے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. توبہ ہو توبہ. اس عورت نے توبہ کی تھی جناب, اگر وہ توبہ اپنی اس کی توبہ سچی نہ ہوتی, بھاگنے کے کتنے مواقع تھے, 9 مہینے پیٹ میں بچہ, وہ بھاگ سکتی تھی. ولادت کے بعد آئی, دودھ پلانے کا عرصہ, بھاگ سکتی تھی, لیکن اس کی زبان اور اس کا دل دونوں ساتھ تھا. اس بنیاد پر سرکار نے بھی فرمایا اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے اللہ اس کی توبہ کی بنیاد پر سارے مدینے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو ہمارے بڑوں نے فرمایا گناہوں کی معافی کا پہلا طریقہ انسان توبہ کرتا رہے. اور توبہ کیسے کرنی ہے کہ زبان پر جو الفاظ ہوں دل کے اندر وہی جذبات ہوں. خدا آج کے بعد نہیں کروں گا, آج کے بعد نہیں کروں گا. ابو بکر آپ آگے آ جائیں, اب ابو بکر آپ آگے آ جائیں, یا آپ آگے آ جائیں. ماشاء اللہ یہ خطرناک آدمی ہے, پیچھے بیٹھ کے تصویرات کرتا ہے, بلکہ اس طرف آ جائے, ادھر آ جائے, ادھر آ جائے, یہ پیچھے بیٹھ کے تصویرات کرتا ہے. ٹھیک ہے جناب. ہمارے بڑوں نے فرمایا دوسرا طریقہ گناہوں کی معافی کا, دوسرا طریقہ گناہوں کی معافی کا, اپنے گناہوں کو مٹانے کا, وہ ہے کثرت استغفار. کثرت استغفار. ایک ہوتی ہے توبہ اور ایک ہوتا ہے استغفار. بظاہر ان دونوں کی تعریف دیکھیں تو ملتے جلتے الفاظ ہیں, قریب قریب ان کا معنی نکلتا ہے, لیکن ان دونوں میں زمین آسمان جتنا فرق ہے. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان جس موقع پر زبان سے کہتا ہے خدایا میری توبہ, اس کے دل کے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں اللہ آئندہ نہیں کروں گا. توبہ کا تعلق آئندہ زمانے سے ہے. اور استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کی زبان پر استغفر اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں اور دل کے اندر اس کے یہ جذبات ہوتے ہیں خدایا جو غلط کام میں کر بیٹھا یہ کام غلط ہو گیا, اس بات پر وہ پشیمان ہوتا ہے اور نادم ہوتا ہے. یہ دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ ایک ہوتی ہے توبہ اور ایک ہوتا ہے استغفار. توبہ کا تعلق آئندہ زمانے سے, خدایا آئندہ نہیں کروں گا.
استغفار کا تعلق ماضی کے زمانے سے، خدایا جو کر چکا وہ غلط کیا میں نے، آئندہ نہیں کروں گا۔ حدیث پاک کے اندر استغفار کے متعلق فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کل قیامت والے دن وہ بندہ بڑا کامیاب ہوگا، بڑا بامراد ہوگا، بڑا نیک بخت سمجھا جائے گا جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کی کثرت ہو، استغفار کی کثرت ہو۔ اب اگر ہم کسی کو بول دیں حضرت آپ استغفار کریں، توبہ توبہ میں کیوں استغفار کروں، میں نے کون سا گناہ کر لیا؟ قرآن کریم کا مطالعہ، احادیث مبارکہ کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے ایمان والوں کو جو استغفار کا حکم دیا گیا ہے، تو جن جن مواقع پر ایمان والوں کو استغفار کا پابند بنایا گیا وہاں پر پیچھے گناہ نہیں تھے، وہاں پر نیک اعمال تھے۔ وہاں پر کیا تھے؟ یہ ابھی ہم وضو کرتے ہیں جناب، وضو کرتے ہیں نا جناب، سب حضرات کی توجہ ہے، بجلی چلی گئی، ابھی پنکھے انشاءاللہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ، سب ساتھی توجہ سے ہیں۔ یہ ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے اندر ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ہم کلی کرتے ہیں، زبان سے کیے جانے والے گناہ دھل گئے۔ ہم چہرہ دھوتے ہیں، آنکھوں سے کی جانے والی خیانت دھل گئی۔ ہم کانوں کا مسح کرتے ہیں، کانوں کے ذریعے سے کیے جانے والے گناہ دھل گئے۔ ہم ہاتھوں کو دھوتے، ہم پاؤں کو دھوتے ہیں تو پاؤں کے ذریعے سے چل کر جو گناہ کیے اللہ نے وہ دھو دیے۔ تو گویا کہ وضو اچھا کام ہے، کہ وضو گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ لیکن حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ جب تم وضو کر کے فارغ ہو جاؤ تو دعا پڑھو، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وضو کے بعد معافی کیوں مانگی گئی ہے؟ وضو کے بعد معافی کیوں مانگی گئی؟ اس بنیاد پر مانگنے کا حکم دیا گیا کہ اگر یہ وضو پر جو اللہ نے انعامات رکھے ہیں، چونکہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہم وضو والا عمل نہیں کر سکتے، لہذا اس نیک کام کے بعد بھی تم پر لازم ہے کہ تم استغفار کرو۔ نماز کو دیکھیں، نماز اس سے بڑی عبادت ہے کوئی؟ لیکن نماز کے متعلق آیا کہ جب سرکار دوسری طرف سلام پھیرتے تھے بآواز بلند کہتے اللہ اکبر، پھر کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سرکار کہتے۔ تو نماز کے بعد بھی استغفار ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ نماز ہم نے کوئی گناہ کیا پڑھ کے؟ نہیں۔ ہم اگر کسی کو کہیں جناب استغفار کریں تو تانا کیا ملتا؟ ہم نے کون سا گناہ کر لیا؟ تو جناب نماز کے بعد استغفار آپ نے کیا تو گویا کہ نیک اعمال کے بعد استغفار کرنا مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آ رہی ہے سمجھ میں؟ عبادات میں، نفلی عبادات کے اندر سب سے بڑی عبادت تہجد کی نماز، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تہجد کے اندر رات بھر نوافل کا اہتمام کرنے والے، ان کی خاص صفت یہ ہوتی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت میں استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ حج جیسی عبادت کہ جس کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ جس بندے کا حج مقبول ہو گیا، اللہ کے خزانے میں اس مقبول حج کا بدلہ لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ جنت کے علاوہ کوئی بدلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ سرکار نے فرمایا مقبول حج والا جب حج کر کے واپس آتا ہے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر باہر آیا ہو، ایسا پاک صاف۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا حاجی جب حج کر کے آتا ہے 40 دن تک اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ لیکن حاجیوں کو اللہ نے کیا کہا؟ عرفات کے میدان سے وقوف عرفہ کرنے کے بعد آپ نے رات آنا ہے مزدلفہ، اگلے دن جانا ہے مینا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ حاجیوں اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا استغفار کر رہا تھا، ہماری طرح جیسے ہم استغفار کرتے ہیں، استغفار کر رہا تھا۔ رابعہ بصریہ اس کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور فرمانے لگی
کہ تمہارے استغفار پر بھی استغفار کرنا چاہیے. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ جو کلمات تم کہہ رہے ہو ان کلمات کا تقاضا تو یہ ہے تمہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، لیکن تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں. اب ہم سارے کے سارے بیٹھے ہیں، ہم استغفر اللہ تو کرتے ہیں، لیکن آج تک استغفار جب ہماری زبان کی نوک پر آیا ہم نے کبھی اس کے معنی کی طرف غور کیا؟ صادق بھائی غور کیا؟ نہیں کیا. کہ ہم کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی استغفار کر رہا ہوں. بھائی استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اس مطلب کی طرف میری اور آپ کی سوچ کبھی نہیں جاتی. جب مطلب کی طرف نہیں جائے گی تو سوال ہم کون سے گناہ پر نادان اپنا نادم اور پشیمان ہے جس سے اللہ کی معافی مانگ رہے ہیں. مثال کے طور پر نماز کے بعد ہم کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کون سے گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا نا. جواب یہ ہے کہ نماز بہت بڑی عبادت تھی، اللہ کی شایان شان یہ عبادت ہم کر نہ سکے، اس پر میں استغفار کر رہا ہوں. پھر تو انسان کے گناہ معاف ہوں گے نا جناب. اور اللہ نہ کرے اگر ایسا نہ ہوا، اگر طوطے کی طرح استغفار کرتے رہیں گے تو زبان کی حد تک تو ہوگا، لیکن اس کی بنیاد پر گناہوں کی معافی کا راستہ کبھی بھی نہیں کھلے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کے متعلق جو بندہ 3 مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یہاں تک کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر ہو تب بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا. لیکن یہ کب ہوگا جناب؟ جب استغفار کرتے ہوئے گناہوں کا استحضار، اللہ جی آئندہ داڑھی نہیں منڈواؤں گا، آئندہ پانچے نہیں ڈھکوں گا، آئندہ گانے نہیں سنوں گا، آئندہ غیبت نہیں کروں گا، بدنظری نہیں کروں گا، آئندہ فجر نہیں چھوڑوں گا، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں سوچنی. استغفر اللہ اب کریں، اب گناہ معاف ہوں گے نا سر؟ اب گناہ معاف ہوں گے. وگرنہ یہ تسبیحات ہیں جناب، تسبیحیں مارنے سے پھیرنے سے کخ بھی کچھ نہیں ہوگا. تو جانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ جو ہمارا ذکر ہے، استغفار ہو یا کلمے کا ورد ہو یا درود پاک کی کثرت ہو، یہ زبان کی نوک تک زبان کو بابرکت بنا دے گا. ہماری زبان نہیں جلے گی جہنم میں، لیکن اس سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. گناہوں کی معافی کا پہلا طریقہ توبہ، گناہوں کی معافی کا دوسرا طریقہ استغفار، اور گناہوں کی معافی کا تیسرا طریقہ الحسنات ماحیۃ، نیک اعمال کرنا. نیک اعمال کے متعلق موسیٰ خان چاچا نیک اعمال کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیوں کے اندر اللہ نے وہ خاصہ رکھا ہے کہ وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اگر مجھ پر گناہوں کا بوجھ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں تو جتنے گناہ ہیں اتنے اعمال بھی کیے جائے تاکہ یہ نیکی جو ہے وہ نیکی دھکا دے کر ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے. نیک اعمال کرنا، میں اور آپ نیک اعمال کے بارے میں بے فکر ہوتے ہیں. نیک اعمال کیا ہیں؟ بہت آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے. اب ہر بندہ اپنے متعلق سوچئے، اگر کوئی بندہ غیبت والے گناہ کا عادی ہے اور وہ غیبت والا گناہ معاف کروانا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے ان کانوں سے خیر کا کلام، اللہ کا کلام سننا شروع کر دے. وہ جو غیبت سنی، غلط باتیں سنی، یہ گناہ ہو گیا نا. اس گناہ کی معافی کے لیے اس کا متبادل تلاش کرے کہ جہاں کہیں پر اس نے غیبت والے گناہ سے اپنے نامہ اعمال کو گندا کیا تھا، اب اللہ کا پاکیزہ کلام سن کر اس گناہ کی معافی کا راستہ بنا دے. ایک بندہ بدنظری کا مجرم ہے، اجنبی خاتونوں کو دیکھتا رہا، اب اگر وہ گناہ کو معاف کروانا چاہتا ہے ان آنکھوں سے اللہ کے قرآن کو دیکھے، ان آنکھوں سے اللہ کے گھر کو دیکھے، ان آنکھوں سے اللہ والوں کے چہروں کو دیکھے، گناہ معاف ہو جائے گا. ایک آدمی شراب پینے کا عادی ہے، اگر وہ گناہ معاف کروانا چاہتا ہے دیگر اعمال کے ساتھ وہ سبیل لگائے، لوگوں کو پانی پلائے،
لوگوں کو پانی پلائے تاکہ اس گناہ کا بدلہ یہ گناہ ہو جائے اور اس کی گناہ کی معافی کا راستہ بن جائے۔ ایک بندہ زبان سے غیبت کرنے کا عادی تھا اور اس نے غیبت کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، اگر وہ معافی چاہتا ہے اس زبان کے ذریعے سے لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور دین کے کام کی طرف دعوت دے، تو یہ گناہ اور وہ نیک عمل یہ آپس میں ایک دوسرے کا ادلا بدلا ہو جائیں گے اور گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گا۔ تو گناہوں کی معافی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، انسان اعمال کرے، انسان اعمال کرے۔ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، اس امت کے لیے اعمال کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بالخصوص ہمارے لیاری والوں کے لیے تو کسی بھی قسم کی مشکلات نہیں ہے، اعمال کے دروازے کھلے ہیں۔ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ پہلی چیز گناہوں کی معافی کا توبہ، دوسرا طریقہ استغفار، تیسرا طریقہ کیا ہے؟ اب سمجھ آ گیا سیکھنے کی وجہ آ گئی نہیں؟ جی ملک صاحب، پہلا طریقہ کیا ہے گناہوں کی معافی کا؟ جی پہلا طریقہ کیا ہے گناہوں کی معافی کا؟ شاباش۔ مجمع میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ تین طرح کے بیٹھتے ہیں جناب، معاف کیجئے گا۔ پھر یہ لوگ مجھے بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو چاہیے خالی رٹی رٹائی تقریر کر کے چلے جاؤ، مجمع سنتے سنے نہ سنتا نہ سنے۔ لوگ متنفر ہوتے ہیں کہ جی مسجد میں ہم آتے ہیں اور جو نا مولوی صاحب ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ جی سمجھ میں آ گئے نیاز خان؟ آگے سمجھ میں؟ یہ تو حال ہے، ٹھیک ہے۔ گناہوں کی معافی کے طریقے کتنے ہیں؟ ایک طریقہ ہے توبہ کرنا، ایک طریقہ ہے توبہ کرنا، دوسرا طریقہ ہے بولو ہاں استغفار کرنا، تیسرا طریقہ ہے نیک اعمال کرنا۔ پہلا طریقہ کیا ہے موسیٰ خان چاچا؟ پہلا طریقہ کیا؟ پہلا توبہ کرنا، توبہ 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 توبہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یاد کرو بھائی، یہ یاد کر لو، یہ بہت ہے، یہ یاد ہو جائے اللہ کرے۔ پہلا طریقہ کون سا ہے؟ توبہ کرنا۔ دوسرا طریقہ، تیسرا طریقہ؟ میں جب گھر سے آ رہا تھا خدا کی قسم میں سوچ رہا تھا آپ لوگوں سے پوچھوں گا پچھلے جمعے تو 10 چیزیں بتلائی گئی تھی کہ جن کو اختیار کرنے سے ایمان پر اور کلمے پر موت واقع ہوتی ہے، شاید آپ سنائیں گے، لیکن ماشاءاللہ شاہ صاحب یقین آ گیا؟ نہیں۔ پہلا طریقہ کون سا ہے؟ توبہ کرنا۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ بولیے مظہر خان جتوئی، ابراہیم رن صاحب بھی 92 والے آئے ماشاءاللہ، بولے توبہ کس کو کہتے ہیں؟ شمسو، شہباز صاحب، توبہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ استغفار کس کو کہتے ہیں؟ تاجی استغفار میں اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ یہ عالمگیر بھائی توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے؟ یہ استغفار ہے اور توبہ نہیں سر، یہ تو دونوں ایک ہی چیز ہو گئی۔ توبہ اور استغفار میں فرق؟ جی بس وہ تو ہو گیا۔ توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے؟ شاباش شاباش، سمجھ آ گئے سر؟ توبہ کا مطلب آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم، اور استغفار کا مطلب جو گناہ ہو گئے ان پر معافی، ان پر کیا ہے؟ معافی۔ تو توبہ کرنے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار کرنے پر بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور نیک اعمال کرنے پر بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں ہو گئی اسلم باجی، 3 چیزیں ہو گئی، یاد کریں یاد کریں۔ نمبر 1 توبہ کرنا، نمبر 2 استغفار کرنا، نمبر 3 نیک اعمال کرنا، نمبر 4 انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے شریعت مطہرہ نے مصائب، آلام، پریشانیوں کو بھیجا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟
ہر بندہ یہ چاہتا ہے، لیکن جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں وہ دعا رد نہیں ہوتی. منہ سے نکلی ہوئی دعا کو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. اب اللہ نے قبول کر لیا کہ مثال کے طور پر ناصر باجی نے دعا مانگی، اے اللہ تو مجھے اپنا قرب خاص دے دے. اب جب ناصر باجی کے اعمال کو اللہ نے دیکھا وہ اس قابل نہیں تھے کہ اللہ کا قرب اس کو ملے. اس موقع پر اللہ کی ذات ناصر باجی کو مصائب کے اندر، آلام کے اندر، مصیبتوں کے اندر ڈال دیں گے. وہ پریشانیاں آئیں گی، ان پریشانیوں پر یہ صبر کریں گے. اس صبر کے نتیجے میں اللہ پاک ان کے گناہوں کو مٹا کر ان کی دعا کی بنیاد پر ان کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیں گے. یہ گناہوں کی معافی کا ایک سبب بن جائے گا. اب یہ جو انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں دو طرح کی آتی ہیں. بسا اوقات انسان دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اونچا مقام دے دے، اللہ مصیبت بھجوا دیتے ہیں. اور بسا اوقات انسان کے اوپر ویسی مصیبتیں آتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصیبت ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب ہے یا ہمارے اعمال کی پکڑ کا سبب ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے اکابر کی قبروں پر کہ دین کا مطالعہ کر کے سوچ کر نچوڑ نکال کر بتلایا کہ جس بندے کو آزمائش میں، مصیبت میں، تکلیف میں مبتلا دیکھو اس بندے کے حالات پر غور کرو. وہ بندہ کس حالت میں ہے؟ اگر مصیبت زدہ پہلے سے زیادہ اعمال پر آ گیا، پہلے خالی فجر پڑھتا تھا، اب اشراق بھی پڑھتا ہے، اب چاشت بھی پڑھتا ہے، اب وابین بھی پڑھتا ہے، تسبیحات کا اہتمام بھی کرتا ہے، پہلے قرآن نہیں پڑھتا تھا اب قرآن کریم بھی پڑھتا ہے، علامت اس بات کی ہے کہ اس کے اوپر آنے والی تکلیف اس کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنے گی. اور اللہ نہ کرے اگر کسی بندے پر تکلیف آئی، پہلے وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، اب اس نے جماعت بھی چھوڑ دی. حالانکہ آج صبح درس کے اندر حدیث گزری کہ جو بندہ جمعے کی نماز میں نہیں آتا، جماعت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، ایسے بندے کے متعلق پوچھا گیا عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ، ایسا بندہ جہنمی ہے، ایسا بندہ جہنمی ہے. مصیبت زدہ آدمی کو دیکھا جائے حالات میں کیا چینجنگ آئی، اعمال کے اعتبار سے اوپر گیا یا اعمال کے اعتبار سے نیچے آیا. اگر اعمال کے اعتبار سے اوپر گیا یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے، اور اللہ نہ کرے اگر پہلے کے مقابلے میں اعمال اس کے کم ہو گئے تو یہ اس بات کی علامت ہے اس بندے کے اوپر جو مصیبت آئی ہے وہ اس کے اعمال بد کی وجہ سے اس کی جانب آئی ہے. اللہ نے ایمان والوں کو بڑا نوازا ہے جناب. مومن پر جو تکلیف آتی ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی تشریف فرما تھی. چراغ جل رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا. اللہ کے نبی نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اما حیران ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کلمہ تو کسی آدمی کی وفات پر پڑھا جاتا ہے، چراغ کے بجھنے پر آپ نے یہ کلمہ پڑھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ وفات کے ساتھ خاص نہیں، مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کے پہنچنے پر وہ بندہ اگر اس کلمے کا ورد کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اب جب اس کے گناہوں کی معافی کا سبب ایک چراغ کے بجھنے پر اللہ رب العالمین نے کر دیا تو جس گھر کے اندر کسی کا باپ مر جائے، کسی کی ماں مر جائے، کسی کا کوئی نقصان ہو جائے کتنی بڑی تکلیف بھائی. اگر وہ مومن بندہ اس موقع پر اللہ میاں کی طرف رجوع کرنا شروع کر دے اس کے کتنے گناہوں کی معافی کا یہ سبب بن جائے گا، ہم اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. چنانچہ کتابوں کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ انسان کی دو جیبیں ہوں، ایک جیب کے اندر عام طور پر وہ سامان رکھتا ہو اور بھول گیا ہو دائیں طرف رکھنا، بائیں طرف ہاتھ ڈال دیا، دائیں طرف والے کو تلاش کیا وہاں پر چیز نہ ملی، بائیں طرف والے جیب میں اس نے اگر ہاتھ مارا، اتنی سی دیر میں جو مومن بندے کو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی اس کی گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. اور کیا مانگتے ہیں سر؟
مومن کو کانٹا چبھ جائے, تکلیف ہو, انسان کیا کرتا ہے؟ صبر کر لے, اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے. تو گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں جناب؟ توبہ سے. گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں جناب؟ توبہ سے. گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ استغفار سے. گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ نیک اعمال سے. گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ مصائب, آلام, پریشانیاں آ جائیں ان پریشانیوں پر صبر کرنے سے. گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ 5واں طریقہ کار. ایک بندہ ہے وہ مر گیا, گناہوں کا بوجھ لے کر چلا گیا, اب تو وہ قبر میں چلا گیا, اب تو وہ معافی نہیں مانگ سکتا. اس کے گناہوں کو کم کرنے میں, اس کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے میں پیچھے والے جو لوگ ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن بندے پر 40 بندے نماز جنازہ پڑھ لیں. کتنے بندے؟ 40 بندے. ایک روایت, دوسری روایت کے مطابق 100 بندے نماز جنازہ پڑھ لیں, لیکن شرط ہے کہ مجمع کے اندر کوئی مشرک نہ ہو, مجمع کے اندر کوئی بدعتی نہ ہو, اور وہ 40 بندے یا 100 بندے اگر میت کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کر لیں, مطلب نماز جنازہ پڑھ لیں, ان 40 بندوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس میت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو نماز جنازہ کیا ہے جناب؟ نماز جنازہ دعا ہے. نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے. اب عجیب و غریب ترتیب ہے, بہت ساری جگہوں پر دیکھا کہ نماز جنازہ کے بعد دوبارہ دعا کی جاتی ہے. تو دعا کے اوپر دعا کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دعا تو پہلے ہو چکی ہے. نماز جنازہ دعا ہے, لیکن نماز جنازہ پڑھنے والوں کو نماز جنازہ کا طریقہ آتا ہوگا تو پھر وہ میت کے لیے کوئی فائدہ ہوگا. نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں جناب؟ بولے فرید خان برکی. 4 فرض ہیں جناب. اور کتنی سنتیں ہیں؟ 3 سنتیں ہیں. ٹھیک ہے. پہلا فرض کون سا ہے؟ کھڑا ہونا. 4 فرض ہے نا. پہلا فرض کون سا ہے؟ کھڑا ہونا. دوسرا فرض کون سا ہے؟ 4 تکبیرات کا کہنا. باقی 2 فرض کون سے ہیں؟ نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں؟ 4. ماشاءاللہ. نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں؟ ماشاءاللہ. آپ نے وہ پرندہ دیکھا جس کے سر پر پاؤں ہوتے ہیں؟ یہ وہی چکر ہے. نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں؟ ماشاءاللہ. وہ اللہ کو مانو یار, اللہ کا واسطہ ہے. باب الاسلام سندھ کے اندر رہتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہوا جناب, آج تک جو مردے دفنائے نا ان کا اللہ میاں ہی حافظ ہے. نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں؟ وہ 2 فرض ہے. خدا کے بندو 2 فرض ہیں. اللہ کا واسطہ ہے. یہ کون سی شریعت ہے جس میں نماز جنازہ میں بھی 4 فرض ہیں؟ نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں؟ 2. کتنے فرض ہیں؟ 2. نمبر 1 کھڑا ہونا. نمبر 2 4 مرتبہ زبان سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تکبیر کہنا. یہ نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں. ٹھیک ہے جناب. 4 تکبیریں یہ فرض ہیں, الگ الگ کہنا زبان سے. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ 4 تکبیرات 4 رکعت کے قائم مقام ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا 40 بندے جو نماز جنازہ پڑھ لیں, ان کی نماز جنازہ کی وجہ سے اللہ میت کو گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. ان کو کم سے کم پتہ تو ہو. ہمارا تو یہ حال ہے ماشاءاللہ, جنازے ہمارے لمبے لمبے ہوتے ہیں, دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی, لیکن ان کو پتہ کخ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جناب. گستاخی کی معذرت. ہم میں سے کسی نے اگر اپنے ابا کا جنازہ پڑھا, اپنی اماں کا جنازہ پڑھا, خاندان کا جنازہ پڑھا, اور اس گمان پر اگر ہم نے پڑھا کہ جی بس ان کی تو آپ ہی بخشش ہو گئی, جبرائیل اوپر سے پاؤڈر پھینکنے کے لیے آئے گا, بھول جاؤ. اس جنازے پر بخشش کی کوئی امید نہیں ہے. جنازے والا فرض ہوتا ہے, فرض. دیکھو منہ دھونا فرض ہے نا, منہ دھونا فرض ہے. اگر بال برابر کی جگہ خشک رہ گئی ہمارا وضو نہیں ہوگا. فرض کا تعلق یہ ہوتا ہے. فرض کا مطلب ہوتا ہے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اب ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. تو کتنے فرض ہیں نماز جنازہ میں؟ 2 فرض ہیں. کتنی سنتیں؟ 3 سنتیں. کتنی؟ 3 سنتیں ہیں. کتنی سنتیں؟ 3. 2 فرض اور 3 سنتیں. اور یہ کرنے والا پڑھنے والا موحد ہو, مشرک نہ ہو, بدعتی نہ ہو. کسی نماز جنازہ پر ایسے 40 بندے کھڑے ہو جائیں, اللہ کی قسم پاک پیغمبر کا فرمان, وہ بندہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو
معاف فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب والا, ٹھیک ہے. تو مرنے کے بعد انسان کے گناہوں کی معافی کا ایک سبب کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کے نماز جنازہ پر کسی تگڑے عالم دین کو, کسی مستند مسلمان کو اکٹھا کیا جائے, جمع کیا جائے. ہمارے ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی ہے جناب کہ جنازہ کرنا چوک پہ کریں گے. جی بھائی چوک پہ کیوں کرو گے بھائی, پھر لوگ زیادہ آ جائیں گے. اللہ کے ولیوں جو چوک پر موجود ہے اس نے فرض بھی نہیں پڑھا, اس کا وضو بھی نہیں ہے, وہ شرما شرمی میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہم سارے کے سارے کہتے ہیں ابا حضور کا جنازہ, تا حد نکاح لوگ ہی لوگ جو ماشاء اللہ. بھائی چوکوں پر سیاسی جنازے ہوتے ہیں, چوکوں پر قومیت کے جنازے ہوتے ہیں. جنازہ جنازہ گاہ میں ہو, جنازہ گاہ کی شرائط ہیں, جہاں پر شرائط پوری ہوں وہاں پر نماز جنازہ پڑھایا جائے. تو گناہوں کی معافی کا ایک سبب مسلمانوں کا میت کے لیے استغفار کرنا, یہ دعا کرنا, یہ بھی ایک عمل ہے. یا بندہ مر گیا اور جیتے جی اس نے اپنی اولاد کو یا اس نے کوئی خیر کے کام کے اندر اپنا پیسہ لگایا, مسجد بنائی, صدقہ جاریہ ہو گیا. اپنی اولاد کو حافظ بنایا, عالم بنایا اور مر گیا, تو یہ اس کا بچہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے نا, ایک اللہ والے تھے کسی قبرستان سے گزر رہے تھے خواب کے اندر. انہوں نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر سارے مردے زندہ ہیں اور کچھ تلاش کر رہے ہیں. پاجی چاچا سمجھ آ رہی ہے, کچھ تلاش کر رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. اس اللہ والے نے خواب کے اندر پوچھا آپ کون اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ جو مسلمان دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں کا پارسل ڈاک کی صورت میں ساری دنیا کے مردوں کو آ کر پہنچتا ہے کہ سارے کے سارے اپنا اپنا حصہ وصول کرنے میں لگے ہیں. اس اللہ والے نے اس بندے سے پوچھا تو آپ کیوں نہیں لیتے؟ یعنی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا آیا تھا. جس دن سے میرا انتقال ہوا ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ایک پورا قرآن پڑھ کر مجھے بخش دیتا ہے, مجھے لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ والے کو بڑا تعجب ہوا اور خواب کے اندر پوچھا کون ہے آپ کا بیٹا, کہاں؟ اور میں فلاں حلوائی کا دکان, فلاں جگہ پر حلوائی کی دکان پر آپ دیکھنا نوجوان لڑکا ہوگا, وہ میرا بیٹا ہے. اللہ والے کی آنکھ کھلی اور بازار کے اندر گئے, دکان تلاش کی تو دیکھا واقعتاً ایک خوبصورت نوجوان ہے. وہ حلوہ پارسل کر کے دے رہا تھا اور زبان اس کی ہل رہی تھی. اس اللہ والے نے نام پوچھا, نام بھی صحیح, ابا حضور کا انتقال کر گئے, آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہ میرے باپ نے مجھے حافظ بنایا تھا, روزانہ کی بنیاد پر اپنے باپ کو پورا قرآن پڑھ کر اصالہ ثواب کرتا ہوں. اپنی اولاد کو بناؤ نیک خدا کے بندو, یہ پینٹی سرکار نہیں بنایا کرو, چڑیاں پہنا کر مدرسوں میں بھجواتے ہو, ایک ان کی ناک بھی بیری ہوتی ہے, ٹوپی بھی ٹیڑھی ہوتی ہے. اس طریقے والے بچے ممی ڈیڈی والے ہوتے ہیں. یہ باپ کو بھی اے جی سینٹر کے اندر نہلانے کے لیے بھجوائیں گے. ٹھیک ہے, حتی الامکان کوشش ہوگی کہ قبر کے اندر بھی کوئی باہر سے گورکن آ جائے تو وہی اتار دے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا. چند دنوں کے بعد دوبارہ میں نے خواب کے اندر اسی قبرستان کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اعمال جو پہنچ رہے تھے وہ چن رہے تھے. اب کی بار یہ بندہ بھی چن رہا تھا جو پچھلی مرتبہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا حضرت خیر تو ہے؟ اور میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. جو پارسل مجھے ملا کرتا تھا وہ پارسل آنا بند ہو گیا. تو مرنے کے بعد انسان کے گناہوں کی معافی کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ یا تو اس کے لیے کوئی خیرات کرنے والا ہو, صدقہ کرنے والا ہو, کہ صدقہ جاری اپنی زندگی کے اندر وہ کوئی کر کے گیا ہو, اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا ہے اور اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جناب, اور یہ کتنے ہو گئے؟ توبہ کرنا, استغفار کرنا, نیک اعمال کرنا, مسائل کی بنیاد پر گناہوں کا معاف ہونا, یا میت کے لیے, جانے والے کے لیے دعا کرنا. اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کے لیے اعمال ایسے کرنا کہ اس کو اصال ثواب کیا جائے. اور ہمارے حضرات فرماتے ہیں ایک سبب گناہوں کی معافی کا ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے دعا کرنا. ہمیں قرآن کریم میں دعا سکھلائی گئی, ربنا اغفر لنا, کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ہمارے ایمان والے جو بھائی پہلے چلے گئے یا اللہ ان سب کو معاف کر دے. گویا کہ مومن بندے کی دعا
مومن بندے کے حق میں اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جایا کرتی ہے. حضرت عمر عمرے کے لیے روانہ ہونے لگے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عمر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے نا. انسان دعا کرے گا دوسروں کے لیے, اس کے گناہ معاف ہوں گے, اللہ اس کے دل میں ڈالے گا, وہ ہمارے لیے دعا کریں گے, ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. مظہر خان جدوئی 92 نیوز والے صاحب اجمری, آپ لوگ ماشاءاللہ چینل پر یہ بات چلایا کریں کہ مومن مومن کے لیے دعا کرے, مومن مومن کے لیے دعا کرے. اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان کہ پیٹھ پیچھے جو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں. فائدہ ہے کہ نہیں؟ فائدہ ہے کہ نہیں؟ 7واں سبب گناہوں کی معافی کا, اس کو ضغطۂ قبر کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد قبر اس مردے کو بھینچتی ہے آپس میں. حدیث پاک کے اندر سرکار نے باقاعدہ یوں اشارہ کر کے بتلائی, یوں کر کے یوں پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں. یہ ضغطۂ قبر ہر مومن کے ساتھ ہوتا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے جنازے میں سرکار جا رہے تھے تو پنچوں کے بل کر رہے تھے. صحابہ نے پوچھا حضور خیر؟ فرمایا کہ سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں, اتنے فرشتے آئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد کی موت پر اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا, اتنے بڑے آدمی تھے. لیکن سرکار نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ قبر نے سعد کو بھی دبوچا ہے, قبر نے سعد کو بھی دبوچا ہے. یہ ضبط قبر ہر بندے کو ہوگا, ہر بندے کو اس کے اعمال کے حساب سے ہوگا. دیکھیں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے گھروں میں سولر چلتے ہیں, کچھ وہ ہیں کہ جن کے گھروں میں پنکھے چلتے ہیں, کچھ وہ ہیں جن کے گھروں میں ایئر کنڈیشن چلتے ہیں. تو تینوں کا خرچہ برابر نہیں ہوتا. سولر کا خرچہ کم, بجلی والے کا زیادہ, اے سی والے کا زیادہ. جو بندہ دنیاوی اعتبار سے جتنا زیادہ لذتوں میں رہ کر زندگی گزار کر جائے گا اتنا ہی سخت اس کے ساتھ قبر والا معاملہ پیش آئے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اللہ والے دنیاوی طور پر لذتوں سے ڈرتے تھے. کھانا کھاتے ہوئے مزہ آتا, سالن میں فوراً پانی ڈال دیتے تھے, لذت ختم ہو جائے, لذت ختم ہو جائے تاکہ وہاں پر ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. اعمال اور گناہوں کی معافی کا ایک سبب اس موقع پر جو انسان کو بھیجا جاتا ہے نا, انسان کو تکلیف ہوتی ہے, اللہ کی ذات بڑی کریم ہے, اس موقع پر بھی انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتی ہے. آگے 1 منٹ رہ گیا اور 3 اسباب اور ہیں, 3 اسباب اور ہیں. آخری سبب سن لیں کہ سب سے بڑا سبب اور آخری سبب جو انسانوں کے گناہوں کی معافی کا ہے وہ اللہ کی مغفرت ہے, رحمت ہے, جو قیامت والے دن ہمارے سامنے کھڑی ہوگی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی ذات قیامت والے دن رحم کے اعتبار سے اتنی زیادہ اللہ کی رحمت وسیع ہو جائے گی کہ شیطان کو بھی امید ہوگی کہ آج میری بھی نجات کا فیصلہ ہو جائے گا. اس موقع پر بھی انسانوں کے گناہوں کی معافی ہوگی. بہرحال یہ کچھ اسباب ہیں, یہ کچھ طریقہ کار ہیں. لازمی نہیں کہ سارے طریقے ہم کریں, لیکن لازمی نہیں کہ سارے طریقے ہم چھوڑ دیں. توبہ کرتے رہنا چاہیے, استغفار کرتے رہنا چاہیے. توبہ کے اندر آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو, استغفار میں گزشتہ جو کیا گیا اس پر ندامت کا اظہار ہو. اعمال کرتے رہیں جتنے زیادہ, دوسروں کے لیے دعائیں کرتے رہیں جتنا زیادہ ہو سکے. اپنے بدن کو آسائشوں کا عادی نہ بنائیں. لذتیں اگر یہاں پر کم کریں گے, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہاں پر ہمارے لیے معاملات آسان ہوں گے. اگلی بات سن لیجیے جناب. پھر سوال پیدا ہوتا ہے, اگر یہ معاملہ ہے اللہ ہمیں ہمارے اعمال پر اجر کیوں دیتا ہے, اللہ ہمیں اپنے اعمال پر اجر کیوں دیتا ہے؟ تو جناب اس کی زندہ سی مثال ہے. آپ کا 3 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے, پہلے دن بچے کو نہ لکھنا آئے گا نہ پڑھنا آئے گا, نہ لکھنا آئے گا نہ پڑھنا آئے گا. وہ وہاں پر کاپی پکڑے گا, کاپی کے اوپر وہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں مارے گا, سیاہی اس کے کاغذ کو گندا کرے گی. شام کو لا کر ابا کو دکھاتے, ابا میں نے کتنا بہترین لکھا ہے. باپ کو پتا ہے کہ اس نے گند کیا ہے, لیکن باپ کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت ہے. اس بنیاد پر وہ اپنے بیٹے کو اٹھا کر پیار بھی کرتا ہے, آئس کریم بھی کھلائے گا اور اس کو انعام بھی دیتا ہے. ہماری عبادات کا اعمال کا بھی یہی حال ہے. اللہ میاں کو پتا ہے تو سارا گند, لیکن کوشش کرتے رہیں,
کوشش کرتے رہیں، اللہ اپنی رحمت والا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائیں گے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو